بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں آپ کو بتایا، جب محبان اہل بیت اپنی اپنی قربانیاں پیش کر چکے تو چمنستان زہرا کے پھولوں اور امام الانبیاء علیہ السلام کے جگر گوشوں کی باری آئی۔ ان ہاشمی شہزادوں کا میدان میں آنا تھا کہ یزیدیوں کے دل کانپنے لگے۔ ان پیکران شجاعت کی تلواروں سے یزیدی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ضرب و حرب کے وہ جوہر دکھائے کہ جن کی یاد ہمیشہ زندہ و تبندہ رہے گی۔ اگرچہ یہ صرف چند مردانے دل آور تھے اور دشمن کا لشکر ہزاروں پر مشتمل تھا، یہ کب تک مقابلہ جاری رہتا، جبکہ پانی بھی بند تھا، اور مقابلہ بھی ایک سے نہ تھا بلکہ ہزاروں مد مقابل تھے۔ امام پاک کے اقربا میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت لے کر میدان جنگ میں گئے اور بے شمار یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہو گئے۔ چلتے ہیں اگلی قسط کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ہیروز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اور مزید آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آئیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ حضرت عبداللہ کے چچا جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھتیجے کو خاک و خون میں غلطاں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام علی مقام سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر میدان جنگ میں آئے اور مقابلہ شروع کر دیا۔ بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر دشمنوں نے گھیرے میں لے کر تیروں کی بارش کر دی اور فرزند عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خون سے رنگین ہو کر عبداللہ بن ازراح کے تیر سے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک سے اجازت لے کر میدان کی طرف تشریف لائے۔ آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے اور کئی یزیدیوں کو فی النار کیا۔ بالآخر عبداللہ بن عروہ کے تیر سے آپ بھی جام شہادت نوش فرما گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے شہادت کا جام نوش کر لیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی باری آئی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ مجھے اجازت فرمائیں تاکہ میں اپنے دل کی آرزو پوری کر سکوں۔ امام علی پاک نے انہیں اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے میدان میں آ کے رجز کا آغاز کیا۔ آپ نے جنگ کرتے ہوئے بہادروں کو میدان سے ہٹا دیا۔ بالآخر ان پہ بھی تیروں کی بارش کر دی گئی، جس سے آپ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھا تو امام علی پاک سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میدان جنگ میں تشریف لائے اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم کا راستہ دکھایا اور اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے لگے۔ جب آپ کو آپ کے بھائی کا قاتل نظر آیا تو اس کے سر پہ ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا۔ آخر آپ پہ بھی تیروں کی بارش کر دی گئی، جس سے آپ بھی اللہ عز و جل کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جب یہ دونوں بھائی شہید ہو گئے تو امام حسین ان کی لاشیں اٹھا کر خیموں کے پاس لائے اور اپنی بہن سے فرمانے لگے، اے میری بہن، تمہاری قربانی بھی منظور ہو گئی ہے، آؤ اپنے شہیدوں کی زیارت کر لو۔ ماں نے جب اپنے بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا تو بلائیں لیتے ہوئے کہا، لو بیٹا، تم نے بھی قربانی کا حق ادا کر دیا۔ جب اونو محمد دونوں بھانجوں نے شہادت پائی تب برادران مکرم امام حسن علیہ السلام کے بیٹوں کی باری آئی۔ پہلے حضرت عبداللہ بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے پاس آئے اور عرض کیا، اے چچا جان، مجھ پہ کرم کیجئے،
میدان میں جا کر سر کٹانے کی اجازت دے دیں اور دشمنوں کا خون بہانے کی بھی، پھر بحر شہادت میں میں غوطہ لگاؤں۔ آپ نے گلے لگا کے فرمایا، تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تمہارے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی منتیں کی، بالآخر اجازت لے کر میدان میں آئے اور فرمایا، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جان لو کہ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ علیہ السلام کا نواسہ ہوں اور امانت کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ شعر کہتے ہوئے ابن سعد کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ میدان میں تشریف لائے ہیں تو لشکر کی پہلی صف میں آیا، دولت اور عہدے کا وعدہ کیا لوگوں سے۔ بہتری بن عمرو شامی نے کہا، ابن سعد تو لشکر کی سپہ سالاری کا دعویٰ کرتا ہے اور خود اس ہاشمی جوان کی تلوار کی کاٹ سے بھاگ رہا ہے۔ ابن سعد شرمندہ ہو گیا، بہتری غضب کی آگ سے جل اٹھا اور 500 سواروں کو ساتھ لے کر حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ امام حسین کی صفوں میں سے حضرت امام حسن کے غلام پیروزان اور محمد بن انس حضرت اسد بن دجانہ شہزادہ حسن کی مدد کے لیے آئے۔ پیروزان بہتری کے سامنے پہنچ گیا۔ بہتری نے انتہائی غصے کے ساتھ ان پہ حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، امام حسن، حضرت حسن اور حضرت اسد حضرت محمد بن انس نے بھی بے شمار یزیدیوں پہ حملہ کر دیا اور ایک ہی حملے میں 500 سواروں کو بھگا دیا۔ شیس بن ربی نے بہتری پر آواز کستے ہوئے کہا، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تیرے 500 جنگجو سوار 4 اشخاص کے سامنے نہیں رک سکے۔ یہ کہہ کر 500 سواروں سمیت نکلا اور چاروں بہادروں کو گھیرے میں لے لیا۔ پیروزان نے دوسری بار بھی حملہ کرتے ہوئے لشکر کو زیر و زبر کر دیا، یہاں تک کہ 180 افراد کو نیزے کے ساتھ اور 20 کو تلوار کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ جناب و پیروزان زبردست جنگ کے بعد امام علی پاک کی خدمت میں واپس ہونے لگے تو عثمان موصلی نے ان کے پشت پہ نیزے کا وار کر دیا۔ آپ اپنی سواری سے نیچے گر گئے اور تلوار میان سے کھینچ کر پیدل جنگ کرنے لگے۔ حضرت اسد بن ابی دجانہ نے پیروزان کو پیدل دیکھا تو یزیدیوں پہ حملہ آور ہو گئے۔ 14 یزیدیوں کو قتل کر دیا اور باقیوں کو بھگا دیا۔ اب ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور حضرت اسد کو شہید کر دیا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر رہے تھے۔ 13 زخم کھانے کے باوجود انتہائی دلیری اور جرأت سے جنگ کر رہے تھے۔ اسی دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیروزان بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ نے دوبارہ مخالفین کے لشکر کا رخ کیا اور مقابلے کی دعوت دی۔ یوسف بن حجار آپ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے اسے ایک ہی وار میں دوزخ میں پہنچا دیا۔ اس کے بیٹے طارق بن یوسف نے تلوار چلائی۔ حضرت عبداللہ نے اس کا وار روک لیا اور جواب دیا اور اس کے ہاتھ کا پنجہ کٹ گیا اور ایک ہاتھ سے آپ نے اس کو پکڑ کر زین سے اٹھا کر زمین پہ دے مارا۔ اب اس کا چچا زاد بھائی مدرک بن سعد آپ کے مقابلے پر آیا، مگر اس سے بھی ایک ہی وار میں فن نار کر دیا۔ آپ دشمن کے دل میں ہیبت چھا گئی، کوئی بھی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ آپ نے مخالفین کے لشکر پر حملہ کر دیا، پھر لوٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، چچا جان مجھے پانی پلا دیجئے۔ امام علی پاک نے فرمایا، بیٹا تو انقریب تیرے دادا جان اور نانا جان حوض کوثر سے تجھے پانی پلائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جنگ کے میدان میں تشریف لائے تو 5000 افراد نے بیک وقت حملہ کر دیا اور تیر، تلوار، نیزے اور خنجروں کے وار کرنے لگے، جس سے آپ بری طرح زخمی ہو گئے۔ پیچھے سے نبہان بن زبین نے آپ کے کندھوں کے درمیان تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے گر گئے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد
امام پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت قاسم بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، چچا جان میرا سلام لیجئے اور مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے نور چشم، تم بھائی حسن کی یادگار ہو، تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ عرض کیا، چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے مقابلے کی اجازت دے دے۔ مگر امام پاک نے انکار کر دیا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تعویذ یاد آ گیا جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے لکھ کر ان کے بازو میں باندھا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹے، جب سخت مصیبت پیش آ جائیں اور غم کی گھٹائیں چھا جائیں تو تم اس وقت اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہو اس پہ عمل کرنا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا، آج تک اس سے زیادہ مصیبت کبھی نہیں آئی، لاؤ وہ تعویذ کھول کر دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ جب اس تعویذ کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اے قاسم، جب تم اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے باز شامیوں اور بے وفا کوفیوں کے درمیان پاؤ اور صحرائے کربلا میں اکیلا گھرا ہوا دیکھو تو فوراً اپنا سر ان کے قدموں پہ رکھ دینا اور اپنی جان قربان کر دینا، اور اگر کوئی روکے تو ہرگز نہ رکنا۔ اپنے چچا جان کے سامنے گلا کٹا دینا اور شہید ہو جانا عین سعادت جاننا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ وصیت نامہ دیکھا تو مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ یہ وصیت نامہ حضرت امام علی مقام کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ امام پاک نے جب وصیت نامہ دیکھا تو اپنے بھائی جان کی محبت یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے قاسم، بھائی حسن کی ایک نشانی تم ہی تو ہو۔ حضرت قاسم نے عرض کیا، چچا جان مجھے مقابلے کی اجازت دے دیں اور سعادت ابدی سے محروم نہ کیجیے۔ امام علی پاک نے حضرت قاسم کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور اجازت عطا فرما دی۔ حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے دین کے دشمنوں، خاندان نبوت کا گھر اجاڑنے والوں، میں قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، خاندان رسالت کا چشم و چراغ، گلشن زہرا کا پھول ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ ابن سعد نے ارزق پہلوان سے کہا، تو اس نوجوان کو قتل کر دے۔ ارزق نے ابن سعد سے کہا، مجھ جیسا پہلوان جس کا نام مصر اور شام میں مشہور ہے، تو مجھے ایک کم سن بچے کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجتا ہے۔ عمرو ابن سعد نے کہا، ان کی کم سینی اور نازک بدنی پہ نہ جا۔ یہ شعر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہزاروں کے لیے کافی تھے۔ ارزق نے کہا، میں تو خود مقابلے کے لیے نہ جاؤں گا، مگر میرے چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹا میدان میں جائے گا اور ایک ہی وار میں اس کا سر کاٹ کے لے آئے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ وہ میدان میں بادل کی طرح گرجتے ہوئے زہر آلود تلوار ہاتھ میں لیے آیا۔ حضرت قاسم نے اپنا گھوڑا چمکایا، خنجر خون خار چلایا اور اس شیطان کو زخمی کر کے زمین پہ گرا دیا اور اس کی زہر آلود تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنی بھائی کو خاک و خون میں دیکھا تو بھائی کا انتقام لینے کے لیے آگے آیا۔ حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اسے بھی فنار کر دیا۔ اب ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، اس کی پیٹھ پر آپ نے ایسا تیر چلایا جو پیٹھ سے پار ہو گیا، وہ بھی فنار ہو گیا۔ ارزق نے جب اپنے بیٹوں کا یہ انجام دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر دھاڑنے لگا۔ ارزق خود مقابلے کے لیے آگے آیا تو اس کا چوتھا بیٹا بولا، اے ابا جان میں جاتا ہوں، اور بہودہ کلمات بکتے ہوئے آگے گیا اور کہنے لگا، اے باپ، اس جوان سے مجھے دو ہاتھ کر لینے دو۔ اور وہ آپ پہ حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو اپنی تلوار پہ روکا اور اسی زہر آلود تلوار سے اس پر حملہ کر دیا جسے اس کا دانہ ہاتھ کٹ گیا۔ دوسرا وار اس کے سر پہ ایسا کیا کہ اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد ارزق کا حال دیکھنے کے قابل تھا۔ اس کی زندگی کی کمائی لٹ چکی تھی۔ وہ غیرت جو اب تک حضرت قاسم کو بچہ سمجھ کر
مقابلے پہ جانے سے روک رہی تھیں اب ختم ہو چکی تھیں۔ وہ ظالم اور غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آگے گیا تاکہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے اور چاہا کہ ایک ہی وار سے حضرت قاسم کو ختم کر دے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازو میں قوت حیدری ہے۔ ظالم تلوار چمکاتے ہوئے آگے گیا۔ اس کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پہ تھی جو آپ نے اس کے بیٹے سے چھینی تھی۔ کہنے لگا، یہ تلوار میں نے 1000 دینار دے کے خریدی تھی، 1000 دینار دے کے اس کو زہر میں بجوایا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا بلکہ اسی سے تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تیرے بیٹے نے تو اس کا مزہ چکھ لیا، اب میں تجھے بھی اس کا مزہ چکھا دوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا، تو خود کو بہادر کہتا ہے مگر تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ ارزق جھک کر زین دیکھنے لگا۔ آپ نے وہی تلوار اس پر چلائی اور اس کی گردن زمین پہ جا گری۔ آپ جست لگا کر اس کے گھوڑے پہ جا بیٹھے۔ حضرت امام علی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، چچا، پیاس، پانی چاہیے، اگر پانی کا پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو نیست و نبود کر دوں گا۔ امام علی پاک نے فرمایا، ان قریب تو اپنے نانا جان سے آب کوثر پینے والا ہے اور تمام غم و آلام فراموش کرنے والا ہے۔ جا اپنی والدہ سے مل لے، وہ تیرے فراق میں اشک بار ہے۔ حضرت قاسم خیمے میں اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گئے اور والدہ صاحبہ سے ملاقات کرتے ہوئے صبر و تحمل کی درخواست کی اور پھر میدان کا رخ کر لیا۔ ابن سعد نے کہا، یہ جوان ہمارے بہادر جو نوجوانوں کو قتل کر چکا ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو اور ختم کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، اب گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ اس حالت میں بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے۔ 30 پیادوں اور 50 سواروں کو جہنم رسید کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا اور گھیرا توڑ کر باہر آنا چاہا تو یزیدیوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ گھوڑا زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گر گیا تو شیس بن سعد بدبخت نے آپ پر نیزے کا وار کیا جو کہ آپ کی پشت مبارک سے پار ہو گیا۔ آپ نے متواتر 27 زخم کھائے۔ دشمنوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور آپ نے آواز دی، اے چچا جان، میری مدد کیجیے۔ امام پاک علیہ السلام آپ کی آواز سن کر آپ کے پاس تشریف لائے اور اٹھا کر خیموں تک لے آئے اور امام پاک کی آغوش میں آپ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت قاسم بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر بن علی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، امام علی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بھائی جان مجھے اجازت دیجیے تاکہ ان دشمنوں سے اپنے خاندان والوں کا بدلہ لے لوں، اور ساتھ ہی عرض کیا، بھائی جان ایک عرصے سے میری خواہش تھی کہ کوئی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کے لائق کون سا تحفہ ہو سکتا ہے۔ آج میں اپنی جان کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی پاک نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور مخالفین کو للکارتے ہوئے چاروں طرف سے حملہ کرنے لگے اور نہایت جرت اور دلیری سے مقابلہ کرتے رہے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ پہ حملہ آور ہو گئے اور تیروں کی برسات کر دی۔ آپ نے ہر وار کا جواب دیا، بالآخر آپ بھی مقابلہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی راہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، امام علی پاک سے اجازت لے کر میدان جنگ میں تشریف لائے اور ظالموں سے مقابلہ کرتے رہے، اور گھمسان کی جنگ کے بعد دشمن نے انہیں بھی گھیر کر تیروں کی بارش کر کے شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، مزید واقعہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔